محمد صلوات عزیزان گرامی، شرعی مسئلے کے حوالے سے کہ انسان کی اگر کوئی نماز قضا ہو جائے، جس حالت میں قضا ہوتی ہے اس کو اسی اعتبار سے پھر اس کی قضا بجا لانی ہوتی ہے۔ اگر سفر میں آپ کی کوئی نماز رہ جائے تو کیونکہ سفر میں نماز آپ کی قصر ہوگی، چاہے آپ اپنے وطن میں جا کے بھی اسے پڑھنا چاہیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے، کیونکہ آپ کی قصری قضا ہوئی تھی، اسی کو آپ نے قصری پھر ادا کرنا۔ اور اگر اپنے وطن میں کبھی کوئی نماز رہ جائے اور وہ 4 رکعت کی نماز ہو تو چاہے آپ سفر میں بھی، جیسے حرم میں آپ جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اپنی جو نمازیں آپ کی ہیں وہ آپ یہاں قضا نمازیں بجا لائیں تو وہ پوری یہاں آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ میرا خیال ہے میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا تو آواز آپ تک پہنچے گی۔ جی فرمائیں ضرور۔ صحیح صحیح راستے میں سفر ہے، صحیح، ہمیں یہاں کا ٹائم صحیح اندازہ نہیں تھا، جو دکھا رہا تھا قبلہ دکھا رہا تھا، اس کے لحاظ سے جو میں نے اپنے طور پر اپنی سوال کرتے جیسے ہی جہاز لینڈ کیا تو میں نے جہاز میں ہی متفاوتی تھا، میں نے نماز ادا کر دی، مجھے نہیں پتا کہ وہ نماز کا وقت تھا یا نہیں تھا۔ لیکن اگر اس کی کیا مطلب کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو اطمینان ہو کہ نماز کا وقت تھا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، نہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ احتیاطاً اس نماز کو پھر دوبارہ ادا کریں۔ لیکن اگر یہ ہو کہ نہیں ابھی وقت باقی تھا، چاہے اس میں 1 رکعت ہو گئی ہو تو آپ کی پوری نماز صحیح مانی جائے۔ میں نے 2 دن پہلے 5 چیزیں عرض کی تھی جو رسول اللہ نے مولا کائنات سے کہا تھا کہ ان 5 چیزوں کو انجام دے کے سویا کرو، تو ان میں آخری چیز رہ گئی۔ ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں اس سے آگاہ بھی کیا کہ آپ نے آخری چیز جو تھی وہ بتائی، لیکن عمل کیا انجام دینا ہے وہ آپ بتانا بھول گئے۔ اور 2-3 ساتھیوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے کوئی عمل بتایا وہ ایک دفعہ پھر دوہرا دیں، تو اس اعتبار سے میں اسے ایک دفعہ پھر تکرار کر رہا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک شب میں آرام کی غرض سے میں نے اپنا بستر ابھی بنایا ہی تھا تو دق الباب ہوا، میں نے پوچھا کون، تو معلوم ہوا سرور کائنات تشریف لائے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے احساس ہوا میں فوراً اٹھا اور یہ کہتے ہوئے میں دروازہ کھولنے کے لیے گیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے دروازہ کھولا، انہوں نے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، اور صحن میں آتے ہی انہوں نے کہا اے علی لگتا ہے کہ تم آرام کرنا چاہ رہے تھے۔ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا آرام کر لوں تاکہ پھر میں رب العزت کی عبادت آسانی سے انجام دے سکوں۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا، آج بھی عرض کیا کہ دیکھیں جو سونے کا وقت انہوں نے بتایا تھا، آج سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ بہترین سونے کا وقت ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ اگر ابتدائی شب میں تم 3 گھنٹے سو لو تو وہ 8 گھنٹوں پہ بھاری ہے۔ تو اہل بیت اطہار کا طریقہ یہی تھا، کیونکہ ان کے عمل سے کوئی خوبصورت عمل کسی کا ہو نہیں سکتا، مضبوط عمل ہو نہیں سکتا۔ تو جیسے ہی یہ دیکھا، سرور کائنات نے فرمایا اے علی روزانہ سونے سے پہلے 5 کاموں کو انجام دے کے سویا کر۔ پہلا کام، روزانہ سونے سے پہلے رب العزت کی راہ میں 4000 درہم خرچ کر کے سویا کر۔ دوسرا عمل، روزانہ سونے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب، پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کر کے سویا کر۔ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کر کے سویا کر۔ تیسرا عمل کہا 2 مومنوں کے درمیان اگر دیکھتے ہو کوئی لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، نا اتفاقی ہو گئی ہے، ان میں صلح کرا کے سویا کرو۔ چوتھا عمل، حج بیت اللہ کا ثواب حاصل کر کے سویا کرو ہر روز۔ اور
5واں عمل، جنت میں اپنا ایک محل خرید کے سویا کروں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ نے یہ فرمایا اور مصلی عبادت پہ چلے گئے۔ اہل بیت اطہار کے ہاں تو مصلی عبادت ہر وقت آمادہ تھا، آپ نے تکبیرت الاحرام اور نماز شروع کر دی۔ مولا کہتے ہیں اب میں منتظر رہا، کیونکہ مستحب نمازیں جتنی بھی ہیں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی جا سکتی، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ مولا کہتے ہیں 2 رکعت تمام ہوئی، میں 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو کہا ہے یقیناً وہ انجام پانا چاہیے، اور میرا ایمان ہے کہ مولا کائنات اس سے کہیں زیادہ عمل کر کے سوتے تھے۔ رسول اللہ چاہتے تھے یہ جو باب العلم ہے اس کے در پہ جب آئیں تو اس سے میرا پیغام ان تک پہنچنا چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ مشکل کشائی کیجیے۔ مشکل کشا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مشکل کشائی کیجیے، 4000 درہم بہت سے افراد آپ کو ملیں گے، بلکہ میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں 60% افراد ایسے ہوں گے جن کی سال کی آمدنی یہ ہوگی، 1 لاکھ کچھ ہزار بنتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آج بھی ان کی تنخواہ پوچھو تو 10,000 ہوگی، 9,000 ہوگی، 8,000، تو پورے سال کی کمائی ہر روز سونے سے پہلے خدا کی راہ میں دینا، تو کہا مشکل کشائی کیجیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ ہوں گے جو اتنا مال ہوگا نہیں، محروم ہوں گے، تو بلاگر وہ بھی چاہیں گے کہ اس جو آپ نے کہا ہے سعادت سے پیدا ہو جائیں۔ کہا اے علی جو بھی ہمارا چاہنے والا رات کو سونے سے پہلے 4 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر کے سویا کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں 4000 درہم خرچ کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ 4 مرتبہ سورہ الحمد۔ سورہ الحمد کو بلکہ قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی معمولی سمجھنا، یہ آیت میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں ہماری زبانیں آلودہ ہو چکی ہیں، ہمارے قلب آلودہ ہو چکی ہیں، ہماری نگاہیں آلودہ ہو چکے ہیں، ہمارے اعضاء آلودہ ہو چکے ہیں، ہماری فکر آلودہ ہو چکی ہے۔ قرآن کا اثر آج بھی ہے، لیکن ہم اپنی زبانوں کو اس طرح پاکیزہ کر دیں، کیونکہ یہ تو پورا سورہ ہے، اس کی پہلی آیت اگر اس پہ انسان کا ایمان ہو، ایک عالم دین بزرگوار غیر معصوم لیکن معصوم کا صحیح معنی میں موتی، اگر وہ اس کی پہلی آیت لکھ کے شیخ مفید شاگرد کی جیب میں رکھ دیں تو وہ پانی پہ چل سکتا ہے، اسی آیت کے ذریعے انسان ہوا میں پرواز کر سکتا ہے، مطمئن رہیں۔ اور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھنا، اگر کوئی شخص مردے کے اوپر سورہ الحمد کو 70 مرتبہ تلاوت کرے اور مردہ زندہ ہو کے بیٹھ جائے، تعجب نہ کرنا، اس میں اتنا اثر ہے۔ اور روایات میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی بیمار ہو، بخار اتر نہ رہا ہو، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ لو، سیدھا ہاتھ رکھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرو، پروردگار عالم اسے اس بیماری سے شفا عنایت فرمائے گا۔ بہت بابرکت ہے یہ عمل۔ 4 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرنے سے آپ کا نامہ اعمال بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ روزانہ رب العزت کی راہ میں، اس میں کوئی جسے کہتے ہیں دکھاوا بھی نہیں رہے گا، رب العزت کی راہ میں 4000 درہم خرچ کرنے کا ثواب آپ کو میسر ہو جائے گا۔ دوسرا عمل کہ قرآن مجید کی مکمل قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کر کے سویا کرو۔ میں ہو تو کہتا ہوں مولا اتنا سست ہے، سال ہر سال قرآن کو ہاتھوں میں لیتے نہیں ہیں، اگر کوئی چل بسے یا کوئی جانے والا ہو اس وقت تو سورہ یاسین یاد آتی ہے، اگر مولا کہیں گے اگر ہمارے در پہ آؤ گے تو اتنا نوازیں گے تم سنبھال نہیں پاؤ گے۔ کہا یاد رکھنا اے علی جو بھی رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید کی قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے سویا کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ 3 مرتبہ سورہ توحید۔ سورہ توحید میں نے عرض کیا اس دن بھی، اس کی بہت اہمیت ہے، حتیٰ روایات میں جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو، چاہے اس گھر میں کوئی ہو یا گھر خالی ہو،
ابتدا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دین نے ہمیں آداب سکھائے ہیں. اپنے گھر میں بھی ایسے داخل نہ ہو جاؤ, کیا پتا کوئی کس حال میں ہے. وہ بچیاں جو بزرگوں کے احترام میں گھر میں, ویسے کپڑا لینا ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے سر پہ, لیکن بزرگوں کے احترام میں وہ چاہتی ہیں کہ سر پہ کوئی کپڑا ہو. آپ سلام کر کے جائیں گے, وہ سنبھل جائیں گی, سر پہ چادر لے لی. اور اس کے علاوہ دوسرا عمل کہا گیا ہے کہ جب یہ سلام کر لو, ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرو, قل هو اللہ احد. کہا جو ہم کہتے ہیں نا چھپڑ پاڑ کے, روایت کا جملہ یہی ہے کہ رزق اس طریقے سے آئے گا, چھپڑ پھاڑ کے آئے گا, اس رزق کو کوئی اس گھر میں روک نہیں پائے گا. ایک مرتبہ جب بھی گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرو. تیسرا عمل, دو مومنوں کے درمیان صلح کرا کے سویا کرو. اس دن بھی میں نے عرض کیا ہماری کیفیت تو یہ ہے, اگر کوئی کسی مومن کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ بہت اچھا ہے, با کردار ہے, بہت میں نے اسے اچھا پایا, تو جس کا دل تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے نا, میاں ہم سے پوچھو یار بس کیا کہیں, کچھ نہیں کہیں گے, یہی کہیں گے کہ ہم سے پوچھو ہم بات کیا, یعنی اس کی شخصیت کو توڑ دی جو واقعا نامناسب ہے. رب العزت اس عمل کو پسند نہیں کرتا, غیبت کو پسند نہیں کرتا, وہ اپنے گناہگار بندے کی غیبت کو پسند نہیں کرتا. اس کے بدلے کی تعریف ہو رہی ہے, تم سے برداشت نہیں ہو رہا, خاموش رہو. یہ کہہ دینا آپ کو کیا معلوم, اس کی پوری شخصیت کو توڑ دینا. تو میں ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ شفارے یہ کریں کہ دو کو لڑا کے نہیں سویا کر, لیکن جو ان کی بات ہے وہی صحیح ہے, ہم کون ہوتے ہیں. وہ چاہتے یہی ہے کہ مومنوں میں اگر کہیں اختلاف دیکھو, ہم خطا کار ہیں, ہم ایک دوسرے سے ہم غلطی ہو سکتی ہے, ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دو. واحد جگہ ہے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے, جہاں جھوٹ مسئلہ بنے یہاں. اگر کوئی کہے کہ نہیں اس نے کہو نہیں میں نے خود سنا ہے, وہ تمہاری بہت تعریف کرتا ہے, تمہیں چاہتا ہے, اس وقت غصے میں اس کے منہ سے نکل گیا ہوگا. ان کو جوڑنے میں اگر جھوٹ بول دو, یہ مطلوب ہے. ہم جہاں جھوٹ نہیں بولنا وہاں بولتے ہیں. آپ کو آئیے ایک مسئلہ یہاں عرض کرتا جاؤں. جب کہیں کسی کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ آ کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اسے جانتے ہیں, ہمیں بتائیں. ہم اس وقت مصلحت سے کام لیتے ہیں, جبکہ اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں. دین کہتا ہے واحد جگہ ہے جہاں غیبت جائز ہے. غیبت یعنی جو اس میں نقص ہے, نہ اس سے بڑھا کے نہ اس سے کوئی کم, جو چیز اس میں ہے یہ واحد جگہ ہے جہاں کسی کا رشتہ ہو رہا ہے. دین یہاں غیبت کی اجازت دیتا ہے, کہتا ہے اس کا نقص بتا, بڑھا چڑھا کے نہیں, جتنا ہے, کیونکہ یہ دو خاندانوں کا وہ ہے. یہاں ہم کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ اچھا ہوگا, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم ان کا نہیں, یہاں جو ہے بتا دو, اس کی اچھائیاں بھی بتا دو, وہ بھی نہیں چھپاؤ, برائیاں بھی بتا دو. یہاں دین نے بھی تمہیں اجازت دی ہے, جہاں دین نے اجازت دی ہے وہاں پردہ پوشی ہے, جہاں پردہ پوشی کے لیے کہا ہے وہاں. تو کہا دو مومنوں کے درمیان صلح کرا کے سویا کرو. ہمارے ہاں تو مومن الحمدللہ لڑتے نہیں ہیں, تو یہ اجر و ثواب ہمیں چاہیے, یہ نیکی چاہیے. کیا کریں, کہا سونے سے پہلے 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اس کا ذکر کر کے سویا کرو. دو مومنوں کے درمیان صلح کا جو ثواب ہے تمہیں وہ جزا مل جائے گی. یا رسول اللہ کتنا ہے جزا؟ کہا اس دنیا میں جتنا بھی ہے, جب رب العزت وہ جزا دے گا, یہ دنیا کا تمام مال تمہاری نظر میں بہت چھوٹا ہو جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, لڑانے میں بھی اتنا خسارہ ہونے والا ہے جتنا صلح میں ملنے والا ہے. لڑانے میں بھی اللہ رب العزت سب کو محفوظ رکھے, اتنا نقصان ہونے والا ہے. 3 عمل. چوتھا عمل, حج بیت اللہ کا ثواب حاصل کر کے سویا کرو. کوئی کھرب پتی ہو, ارب پتی ہو, پوری کائنات کا مال اس کا ہو, حج سال میں ایک دفعہ انجام دے سکتا ہے. ایسا نہیں ہے میں مالدار ہوں, آج کل موسم اچھا ہے چلا جاتا ہوں, حج کر کے آ جاتا ہوں, میرے پاس ان دنوں فرصت ہے حج کر کے چلا آتا ہوں. حج خاص ایام میں 9 ذی الحجہ سے شروع ہوگا, 13 ذی الحجہ تک آپ کو اعمال بجا لانے ہیں. لیکن اگر اہل بیت کے صحیح معنی میں مطیع و فرما بردار ہو جائیں, یہ اتنا نوازتے ہیں کہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے.
کتنا خوبصورت آپ کا نامہ اعمال ہو جائے گا اگر ہر شب آپ کے نامہ اعمال میں ایک حج بیت اللہ کا ثواب لکھ دیا جائے. یا رسول اللہ کیا ایسا کریں کہ اس نعمت سے فیض یاب ہوں؟ کہا 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیحات 4 10 مرتبہ ان کی تلاوت کر کے سویا کرو. پروردگار عالم تمہارے نامہ اعمال میں ایک حج بیت اللہ کا ثواب. وہ کریم ہے، وہ ماں باپ سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے. آپ یقین کریں، کوئی کہے نا اس کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ کون چاہتا ہے، وہ ذات حق ہے، وہ رب العزت. والدین بھی جو چاہتے ہیں نا ان کے دل میں اسی نے محبت کو رکھا ہے. اپنے خالق سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، وہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کا رازق ہے. اس سے رشتے کو جتنا ہو سکتا ہے مضبوط سے مضبوط کریں. 10 مرتبہ تسبیحات 4 کا ورد کر کے سویا کریں. آپ کا نام اعمال نہایت خوبصورت ہو جائے گا اور ایک حج بیت اللہ کا ثواب اس میں لکھ دیا جائے گا. 5واں عمل جو اس دن میں نے بتایا تھا لیکن انجام کون سا عمل انجام دینا ہے وہ میں بتانا بھول گیا. آپ ساتھی بھی بھول گئے، ایک ساتھی کو یاد رہا اور چند ساتھیوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ایک دفعہ یہ پھر 5 چیزیں آپ بیان کریں. وہ یہ ہے کہ جنت میں اپنا ایک محل خرید کے سویا کرو. ایک چیز آج کر دوں، یہ جو مقدس مقامات ہیں یہ تو جنت ہیں اور جنت کا حصہ ہو جانا. ان سے ہٹ کے مدینہ، مکہ، مشہد، یہ جتنے بھی مقامات ہیں یہ خود جنت ہیں اس زمین پہ اور بعد میں یہ جنت کا حصہ ہو جانے والے. ان کے بعد باقی جو دنیا ہے روایات میں ہے یہ جنت کے مقابلے میں کچرا ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیں جسے جنت کے مقابلے میں کچرا کہا گیا ہے، کوئی کسی میں طاقت ہے، بہت مال ہو، پورا شہر کراچی خرید لے، ہے کسی آسان نہیں. کسی میں طاقت ہے پورا شہر لاہور خرید لے، پورا پاکستان خرید لے، جو کچرا دان جسے کہا جا رہا ہے. تو جنت کتنا مہنگی ہوگی، کیا اس کی قیمت ہوگی. لیکن اہل بیت کے در پہ کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اچھا جنت اس دن بھی میں نے بیان کیا خریدی جا سکتی ہے، جب کہا جا رہا ہے خریدی جا سکتی ہے. اچھا جب خریدی جا سکتی ہے، میری ملکیت ہے، بیچی بھی جا سکتی ہے. بالکل، جب میں مال میرا ہے تو میں بیچ بھی سکتا ہوں. اچھا ایسا ہوا بھی ہے، بہلول نے ایسا کر کے دکھایا. جنت تھی بہلول کی تو بیچتا پھر رہا تھا، بیٹھا ہوا ہے بازار میں، صبح کا وقت ہے، مٹی کے گراؤندے ہیں. کسی وقت زبیدہ گزری، کہا بھائی بہلول یہ کیا بیچ رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر. کہا مجھے بیچو گے؟ کہا کیوں نہیں. کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا رات ہارون نے جو تجھے ہار دیا تھا وہ اس کی قیمت ہے. بہلول ہے جسے دیوانہ کہتے ہیں. اگر کوئی اہل بیت کا دیوانہ ہو اس سے بڑھ کے کسی کے پاس طاقت و علم نہیں ہوتا. اہل بیت کے بارے میں آج فیصلہ کرنے لگے ہیں کہ وہ جانتے ہیں علم غیب یا نہیں. یہ بہلول جو اپنے گھر پہ تھا اور وہ خلوت گاہ میں تھے، اس سے آگاہ ہے کہ ہارون نے کل رات کیا دیا ہے، ایک ہار دیا ہے زبیدہ کو تحفہ تھا. زبیدہ کو بھی معلوم ہے کہ اسے جو علم ہے اس سے انکار نہیں ہے. 2 کنیزوں کو بھیجا، جا کے وہ ہار لے آؤ، فلاں جگہ میں نے رکھا ہے، کل رات ہی مجھے ہارون نے تحفے میں دیا ہے. لے کے آ گئے، دے دیا اور جنت کا گھر لے کے چلی گئی. بیڈ روم میں بادشاہ کا گھر ہے، اس کا بیڈ روم، اس کی کوئین، اس نے جا کے بہترین جگہ پہ بیڈ روم میں اس گھر کو رکھ دیا. رات کو ہارون آیا، کہا یہ ٹاٹ کا پیمن یہ کیسے ہوا؟ یہ کیا تم بچی ہو زبیدہ، تم چھوٹی بچی ہو، یہ آج یہ بچوں کا کام ہے مٹی کے گراؤنڈ سے کھیلنا، یہ کیا لائی ہو؟ کہا جنت کا گھر لائی ہوں. کہا ٹھیک تو خیریت ہے، یہ جنت کا گھر؟ کہا بالکل جنت کا گھر لائی ہوں. کہا کس سے لائی ہو؟ کہا بہلول سے. کہا اس دیوانے سے، اس پاگل سے؟ کہا اسی سے. کہا اچھا کتنے میں لائی ہو؟ کہا کل رات جو تو نے ہار کیا تھا. چہرہ سرخ ہو گیا کہ وہ ہار پوری مملکت میں اس سے قیمتی ہار نہیں ہے، میں نے تمہیں تحفے میں دیا، اس دیوانے کو دے کے آئی ہو، مٹی کا گھر لے کے آئی ہو، کل صبح اس کی خبر لیتا ہوں. آپ اس واقعے کو پڑھیں، منہ ادھر کر کے سو گیا ناراض ہو کے.
رات میں خواب دیکھا، زبیدہ ہے، جنت کا گھر ہے، محل ہے، اس میں بیٹھی ہے، بہت ہی سکون سے، بہترین تاج ہے سر پہ، تمام نعمتیں جو سنی تھی وہ سب موجود ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد حیران ہوا، کہا زبیدہ یہ کیا؟ کہا جنت کا گھر۔ کہا یہ کیسے؟ کہا وہی جو خریدا ہے۔ کہا کس سے؟ کہا وہی جو بہلول سے خریدا اور تم سن کے ناراض ہو گئے، یہ وہی ہے۔ جیسے ہی وہ کیا، آنکھ کھلی، آنکھ کا کھلنا تھا، ادھر دیکھا مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ یقین ہو گیا ہارون بہت تعلیم علم کو پسند بھی کرتا تھا، اور بہت عباسی خاندان میں اس سے زیادہ علم دوست کوئی نہیں تھا، اس سے زیادہ کوئی باخبر نہیں تھا۔ اسے یقین ہو گیا یہ جو وقت ہے یہ صحیح خواب کا وقت ہے۔ اب جیسے ہی اٹھا نماز، اب جلدی ہے کہ بولول آئے، ایک میں بھی خرید لوں۔ صبح ہوئی، پہنچا، دیکھا بولول بیٹھا ہے۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا تجھے سب معلوم ہے کیا کر رہا ہوں۔ کہا یہ مجھے بیچو گے؟ کہا بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کہا قیمت؟ کہا تو ادا نہیں کر پائے گا۔ کہا میں جو اس سلطنت کا بادشاہ ہوں اس کی قیمت ادا نہیں کر پاؤں گا۔ کہا ادا نہیں کر پاؤ گے؟ اچھا کہا بتاؤ کتنی ہے؟ کہا تیری پوری سلطنت، وہ حقدار کو دے دے، جنت لے۔ کہا میری پوری سلطنت؟ کہا پوری سلطنت۔ کہا کل زبیدہ کو تو نے ایک ہار کے بدلے دیا، کہا وہ خواب دیکھے بغیر آئی تھی۔ تو خواب دیکھ کے عزیزوں، خواب سے باخبر ہونا، یعنی دیکھیں آپ بہت سی چیزوں سے باخبر ہو سکتے ہیں، خواب فقط اس کے ذہن میں، جب تک وہ اپنی زبان پہ نہ آتا ہے۔ ابھی تک اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا۔ بولول نے کہا ہم سے پوچھے، ہمیں معلوم ہے تو نے خواب دیکھا ہے اور آیا ہے۔ تو جنت خریدی بھی جا سکتی ہے، بیچی بھی جا سکتی ہے، اسی لیے مومنین کو کہا جاتا ہے ایسے باعمل بنو کل اپنی نسلوں کو وہاں تمہارے ذریعے شفاعت ملے، تم دینے والے بنو۔ تو کیا ایسا عمل انجام دیں کہ یہ جنت کا محل ہر روز قیمت ادا کر کے سویا کریں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے علی جو مجھ پہ اور میری آل پہ 10 مرتبہ درود بھیج کے سویا کرے گا، بہشت میں ایک محل حاصل کر کے سویا کرے گا۔ یہ درود شریف واقعی یہ خدا کا کرم ہے، اس نے ان نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، پوری کائنات مل کے ایک عمل کو بہترین طریقے سے جیسے رب العزت کا حکم ہو، جیسے اس کے حبیب نے کہا ہو ویسے انجام دے۔ کوئی بھی عمل، نماز لے لیں، نماز فجر پوری کائنات کے لوگ پڑھیں، سب کے سب با ایمان ہوں، سب کے سب 2 رکعت نماز فجر پڑھیں، اسی طرح پڑھیں جس طرح رسول اللہ نے کہا ہے، پوری اپنی ایمانداری سے۔ ان سب کی 2 رکعت نماز اور رسول اللہ کی 2 رکعت نماز، ایماندار سے بتائیں پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ رسول اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا ان سب انبیاء کا عمل اور رب العزت کا عمل، پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ رب العزت کا۔ یہ واحد عمل ہے جسے رب العزت انجام دیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، ہم سب کو حکم دیتا ہے۔ کیا سلوات پڑھنے کا کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ وہ عمل ہے جو ذات حق، اور ذات حق کو یہ پسند کتنا ہے۔ اگر خالق یہ کہتا ہے نا تم پوری زندگی سلوات بھیجنا، 1 مرتبہ میں تم عام انسانوں پہ سلوات بھیجوں گا، تب بھی ہمارے حق میں بہتر تھا۔ پوری زندگی ہم سلوات بھیجتے رہتے، خالق کہتا اگر تم نے پوری زندگی سلوات بھیجی، 1 دفعہ میں بھیجوں گا تم پہ سلوات، تو تب بھی ہمارے حق میں تھا۔ خالق کو یہ عمل اتنا پسند ہے، کہا تم میرے حبیب اور اس کی آل پہ 1 دفعہ سلوات بھیجو، میں اور میرے فرشتے تم پہ 10 مرتبہ سلوات بھیجیں گے۔ تو روزانہ سونے سے پہلے 10 مرتبہ حبیب خدا اور ان کی آل پہ سلوات بھیج کے سویا کرو، جنت میں ایک محل اپنا لکھوا کے سویا کرو۔ بہت کریم گھرانہ ہے، بہت عظیم گھرانہ ہے۔
جناب زینب نے جتنے دکھ اٹھائے بہت سخت ہے. آپ اور میں سن کے برداشت نہیں کرتے. جناب زینب نے دور سے خنجر چلتا ہوا دیکھا, سر پیٹ کے رو رو کے کہتی تھی عباس میرے بھائی کو بچا, اکبر اٹھو میرے بھائی کو, قاسم چچا کو بچا. بہت سخت تھا بی بی کے لیے, ہر امتحان سخت تھا. یہ امتحان دیتی گئی, کربلا سے کوفہ پہنچی, وہ امتحان دے دی. کوفہ سے شام پہنچی ہے, یہ امتحان دے دیا. شام کے راستے میں جو ظلم ہوا ہے نا, جب بی بی مدینہ آئی نا, عورتوں نے کہا بی بی آپ کا سر زخمی ہے اور ایسا ہے جیسے سر جلایا ہو کسی نے. کہا ہمارے ہاتھ پوچھتے گردن بدھے ہوئے تھے. شام کی عورتیں سرخ انگارے ہمارے اوپر ڈالتی تھی, جب ہمارے سروں پہ وہ انگارے جلتے ہوئے آتے تھے ہم انہیں ہٹا نہیں پاتے. بہت سخت ہے. لیکن عجیب ہے, جب شام کے بازار میں پہنچی ہے نا, بیٹھ کے سید سجاد نے دیکھا میری پھوپھی جو میری ہمت بڑھا رہی ہے بیٹھ گئی. گھبرا گئے, کہا پھوپھی کیا ہوا؟ پھوپھی آپ تھک گئی. کہا نہیں بیٹا سجاد, بابا نے جب آخری وصیت ان کی تھی مجھے کلیجے سے لگایا تھا, میں گھبرائی ہوئی تھی, بابا رو رہے تھے, میرے جو رسن جہاں بندھنے تھے وہاں بوسے لے رہے تھے, مجھے کہا گھبرانا نہیں. میں 2 مقامات پہ تمہاری نصرت کے لیے آؤں گا, ایک شام غریبہ آؤں گا اور بابا آئے, اور ایک کہا تھا جب شام پہنچو گی دربار میں تمہارے ساتھ. میں دیکھتی ہوں میرے بابا مجھے نظر نہیں آتے. تھوڑی دیر ہوئی, کسی وقت مولا سجاد کہتے میں نے دیکھا پھوپھی بلند ہوئی اور کہہ رہی السلام علیکم یا بابا میرا فیصلہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم القیامة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما, عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما. بار الہ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف فکر کرنے سوچنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ یہ جو رسول اللہ نے 5 عمل بتائے ہیں ہمیں جب تک ہماری زندگی ہے انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. شر شیطان اور اشرار کے شر سے محفوظ فرما. جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اپنے گھر کی, اپنے حبیب کے گھر کی, کربلا و شام و مشہد و کاظمین, ان تمام مقامات کی ہمیشہ زیارت نصیب فرما. ہماری اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے. ہمارے الہ ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان کا ظہور جلد فرما. ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے. آخر میں آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ان کا بہت حق ہے ہم پہ, اس در سے ہمیں وابستہ کر گئے ہیں, یہی ہم ان کے حق کو ادا نہیں کر سکتے. انہیں یاد کرتے ہوئے تمام علماء مراجعین اور تمام وہ مومنین جو کسی بھی اعتبار سے انسانیت کی, دین کی, کسی کی بھی خدمت کر کے جا چکے ہیں, ان کو یاد کرتے ہوئے, جنہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا انہیں یاد کرتے ہوئے, شہداء ملت کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی آپ سے التماس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم
یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رحمۃ للعالمین، السلام علیک یا امیر المؤمنین یا وصی رسول اللہ، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ، السلام علیک یا حسن ابن علی علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی عیسیٰ العباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء یا عزیز النفوس ایھا المدفون بأرض القدس یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا وغفك معصوما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا امام زماننا یا امام الانس والجن، جل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔